اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بہت شکریہ زہرا باجی اور بلتستان وومن ٹی وی اور ماشاءاللہ دیا زہرا، ان کی پوری ٹیم۔ ایک چیز جو آپ لوگوں میں بہت پازیٹیو ہے وہ یہ کہ معاشرے کے بہت اہم پہلوؤں کی طرف ہمیشہ آپ متوجہ لوگوں کو کرتے رہے ہیں، مختصر و مفید۔ یہ بہت اچھا آپ کے پروگرامز ہیں۔ انشاءاللہ آج بھی ہم کوشش کرتے ہیں کہ مختصر وقت میں کچھ جامع چیزیں جو لوگوں کو دے سکیں۔ بالکل۔ سب سے پہلی بات جو قربانی کے حوالے سے ہے، عید الاضحیٰ کی برکت، اس کی فضیلت، قرآن مجید میں سورہ حج کی آیت نمبر 36 میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا ینال اللہ لحومها و دماؤها، کہ خدا تک نہ اس جانور کا خون پہنچے گا نہ اس کا گوشت پہنچے گا۔ ٹھیک ہے، یہ بہت اہم آیت ہے جس میں خدا نے سٹیپ بائی سٹیپ بہت اہم پہلوؤں کو خداوند تبارک و تعالیٰ نے خود ہی واضح کر دیا ہے۔ ولا دماؤها ولکن ینالہ التقوی منکم، ٹھیک ہے، نہ گوشت پہنچے گا نہ خون پہنچے گا، جس چیز نے پہنچنا ہے وہ تمہارا تقوی ہے۔ تقوی ہے، بالکل ٹھیک ہے، جس چیز نے خدا کی بارگاہ میں پہنچنا وہ صرف تمہارا تقوی ہے۔ ماشاءاللہ۔ تو آپ یہ تصور کریں کہ قربانی، ہم جانور قربان کرتے ہیں، آپ بکرا کریں، آپ گائے کریں، آپ اونٹ نہر کریں، لیکن جو اصل چیز ہے، جو اصل پہلو ہے، وہ پروردگار عالم کیا فرما رہا ہے کہ وَلَٰكِن يَنَالُهُ التَّقْوَىٰ، صرف تمہارا تقویٰ پہنچے گا۔ اچھا، یہ عرب کی ایک روایت تھی کہ کہتے تھے کہ وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد نا، عرب جاہلیت میں وہ کیا کرتے تھے کہ جانور کو خانہ کعبہ کے پاس رکھتے تھے اور اس کی خون کو خانہ کعبہ سے ملتے تھے۔ بالکل۔ اب ان کے ذہن میں یہ ہوتا تھا کہ جو ہم قربانی دے رہے ہیں اس کا گوشت و خون جو ہے وہ خانہ کعبہ کی طرف جا رہا ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے والی چیز جو ہے وہ تمہارا تقویٰ ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور جہاں تک فضیلت کی بات ہے، مستحب ہے، ٹھیک ہے، قربانی مستحب عمل ہے، لیکن مستحب مؤکد، یعنی ایسا مستحب جس کے لیے تاکید ہے۔ ایون روایت میں ہے، جناب ام سلمہ سے روایت ہے کہ بی بی نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے جب فرمایا کہ قربانی کرنا چاہتی ہوں لیکن میرے پاس پیسے کم ہیں تو کیا کروں، تو انہوں نے فرمایا کہ آپ جو ہیں قرض لے کے بھی قربانی کو کیجئے۔ ٹھیک ہے، اور اسی طریقے سے ایک سوال حضرت علیہ السلام سے بھی کیا گیا کہ قرض، یعنی قربانی کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس مال نہیں ہے، تو فرمایا کہ قرض لے کے بھی قربانی کریں، کیونکہ وہ جو مال ہے اس میں خداوند تبارک و تعالیٰ تمہارے برکت ڈال دیں گے۔ یعنی مستحب مؤکد ہے، آپ کے لیے جتنا پاسبل ہو اس عمل کو کیا کریں، انجام دے دیں۔ ٹھیک ہے، بالکل بالکل۔ درا کسل بھی اس نے ایسی دی پروگرام پر اردو بلتی مکس پروگرام بینیت سولو اردو لیہ مشسد سولو بلتی لیہ مشسد دو فرنگ ایسی فرالوک بینیت اردو سنا بکن کلنا اردو بلتی سنا بکن کلنا بلتی تو خواہر صاحبی غدان سے اجود سری مزرت گوانا درینگی دی فیسپا جاق پہ مناسبتی کا غدان سے کڑو کڑو تانگن گیت پین گوانا غدان تین کیوں نارنا غتی رامین بلتستانی نو یا قربانی عید پو دہ ساپو زین زام بسے غدان سے بیامد پھیو کنی قربانی بے تک شا تقسیم بے تک غدان سے بیت انہیں منجو گوانا رنا اے عید کنلا غدان سے عید غدیر زرے رمضانی عید زرے اور زینگی کا بیت نانا نال عید مبارک بادی لگوت گونچاسترو بیت انہیں منجو گوانا رنا خواہر صاحبہ یہاں دو کسل بھی ان کی غتی دو سے دیبا چھنچل تنچسلا یعنی دکھاوا ہے۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ یہ مطلب اس نے بہت بڑی بکری ذبح کیا یا انہوں نے اتنے بڑے گائے ذبح کیا، ان کا بہت چھوٹا تھا، ان کا اس طرح تھا، اس طرح تھا، اس طرح کی بہت ساری چیزیں جو ہے ہمارے معاشرے میں اس طرح کی دکھاوا بھی ہے، اور بچوں میں بھی مطلب اس طرح کی چیزیں بہت زیادہ وہ کیا ہوا ہے کہ بچے جا کے وہاں پہ یا چھوٹی بڑی بکریوں کی جو ہے وہاں پہ جا کے دیکھوں سی کمپٹیشن ان میں جو اس طرح بچوں کی ذہنوں میں بھی اس طرح کی چیزیں ڈالی ہوئی ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ بہت اچھا سوال کیا زہرا باجی آپ نے، بہت پیارا، اور یہ بہت اہم ہے۔ ابھی جیسے میں نے آپ کو قرآن مجید کی آیت میں نے بتایا آپ کو کہ پروردگار عالم فرما رہے کہ مجھ تک کچھ بھی نہیں پہنچے گا، ولیکن ینالہ التقویٰ، کہ مجھ تک جو چیز پہنچنے والی وہ تقویٰ ہے۔ اب ہم یہ سوچتے ہیں کہ ابھی آج کل کے دور میں آپ دیکھیں دکھاوا ہے، اس کا جانور بڑا ہے تو میرا بھی بڑا ہونا چاہیے، اس کا یاک ایسا ہے، اس کی گائے ایسی ہے، تو اگر آپ دکھاوا کر کے قربانی کریں گے تو کچھ بھی نہیں ہے، آپ نے صرف پیسہ ضائع کیا، ٹھیک ہے، آپ نے صرف پیسہ ضائع کیا۔ لیکن اگر آپ
اپنی حیثیت کے مطابق فقط یہ دیکھیں کہ میں جو جانور خرید رہا ہوں اس میں میرا تقویٰ کتنا ہے، میں خدا کے لیے کتنا مخلص ہوں، اور اپنے بچوں کو خدا را یہ ضروری ہے، بہت ضروری ہے. آج کی جو ہماری یوتھ ہے، آج کی جو ہماری نیو جنریشن ہے، اس کے اندر سے یہ چیزیں ختم ہوتی جا رہی ہیں. بالکل چیزوں کا تقدس ختم ہوتا جا رہا ہے، دکھاوا زیادہ ہے. وہ تبرکات، وہ تقدسات، وہ ہماری ویلیوز، وہ ہماری اقدار، وہ ہمارے جو معاشرتی ویلیوز تھیں، وہ ہم دیکھ رہے ہیں ڈیمیج ہو گئی ہیں. بالکل. اور اس کی ریزن یہ ہے کہ پہلے جب ہمارے اماں ابا قربانیاں کرتے تھے تو ان کی اس تمام کام میں ہمیں خلوص نظر آتے تھے. بالکل. بہت معذرت کے ساتھ آج ہمارے 80 to 90% لوگ جب قربانی کرتے ہیں وہ نہ کرتے اپنے بچوں کے سامنے بول رہے ہوتے ہیں. اے وی سی مثلا 40,000 رواز سکھوں سے 30,000 کیوں مند ٹھل بائیں ضرورت. ٹھیک ہے، یعنی کہ آپ نے جب یہ جملہ کہہ دیا آپ نے اپنے بچے کو ایک ایسا یعنی آپ نے ایک اس کے اندر جسے کہتے ہیں کہ سرطان بچوں کے اندر ایک کینسر آپ نے انجیکٹ کر دیا، ایک ایسا جرم انجیکٹ کر دیا جو ساری زندگی نہیں نکلے گا، اور وہ بچہ بجائے خلوص کے وہ دکھاوے کا عادی ہو جائے گا. بالکل بہت خطرناک ہے. بالکل. اس کے علاوہ بھی جو گدا سلطان کیوں نہ رہنا نتی ماں پھوسی قربانی تبت یا مطلب بڑے جانور کو کرے یا چھوٹے کو کرے، لیکن اکثر یہ دیکھا گیا ہے کہ جو اچھے گوشت ہے وہ اپنے گھر کے لیے اٹھا کے رکھتے ہیں، فریج میں رکھتے ہیں، اور جو چچڑے ہیں جو ضرورت نہیں ہے وہ جو ہے قربانی کے گوشت میں شامل کر کے وہ محلے میں یا رشتہ داروں میں تقسیم کرتے ہیں. اس سے بھی میرے خیال میں پھر وہ قربانی نہیں ہوتی ہے. جس مقصد کے لیے اس کے لیے آپ نے کیا ہے وہ نہیں ہوتا ہے. آپ نے تو سمجھو وہ استنفق زردہ جو آتی ادان سے ماں زردہ یا تو قربانی میں بس بھی کون تو استنفق بس بھی آدھے سے زیادہ گوشت فریج میں رکھا ہے اور وہاں پہ تقسیم کیا ہے. تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہتی ہیں مہوش، آپ کیا کہنا چاہتی ہیں؟ یہ اصل میں قربانی کے تو مکمل 3 حصے ہیں نا. جی بالکل. ٹھیک ہے، غربا کا ہے، صلہ ارحام کا، اور آپ کا ہے. ٹھیک ہے، تو آپ جو ہیں غربا کے حصے میں صرف وہ اوجھڑی اور اکثر لوگ یہی کرتے ہیں مثلا یہ چیزیں ڈال شارگون لینزرن اس چیز کو الگ کر کے رکھتے ہیں نا، اوجھڑی ہو گئے وہ دے دیں بے شک، لیکن اس کے اندر آپ اچھا گوشت بھی تو ڈال سکتے ہیں نا. بالکل. ٹھیک ہے، ایسا تو نہیں ہے نا خدا نخواستہ. اب کیا اصل چیز جو قبول ہو رہی ہے وہ وہی ہے جو آپ کے غربا میں جا رہی ہے، فقراء میں جا رہی ہے، اور صلہ ارحام میں جا رہی ہے. اکثر گھروں میں ہم نے دیکھا ہے، ہم نے جو کھایا وہ تو کھا لیا، ختم. بالکل. جو اوپر جا رہا ہے وہ وہی ہے جو کہ غریب غربا میں تقسیم کیا، صلہ ارحام میں دیا. وہ چیزیں وہ رہنے والی چیز وہ ہے. بالکل جی. اس کے علاوہ بھی دیکھا جائے تو ابھی سوشل میڈیا کا دور ہے، انٹرنیٹ کا دور ہے، اور انٹرنیٹ پر بھی سوشل میڈیا پر بھی اس کے بہت زیادہ دکھاوے ہیں. اس سے بھی پھر میرے خیال میں پھر ان کی قربانی کرنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اچھا، قربانی کا فائدہ یا فائدہ نہ ہونے کا ایک تصور الگ ہے. ٹھیک ہے، ایک ہمارے ہاں آج کل جو قربانی کر رہے ہیں جانور کی تصویریں اپلوڈ کر رہے ہیں. نہیں، وجہ یہ ہے نا کہ میں نے اتنا بڑا جانور لیا. ٹھیک ہے، بالکل. چھوٹے جانور کے ساتھ کوئی تصویر بنا کے اپلوڈ بالکل نہیں کرتا ہے کوئی. میڈیا میں آپ دیکھ لیں کسی نے اپنی چھوٹی سی بکری کے ساتھ تصویر بنائی بھی اور اپلوڈ کی ہو، کیونکہ وہ چھوٹی ہے. لیکن بڑے جانور کے ساتھ لوگ تصویریں بنا کے اپلوڈ کر رہے ہیں کہ ہم نے اتنا بڑا جانور ذبح کیا. ایک چیز یہ بہت خطرناک ہے، یہ اس کے اپنے ایشوز ہیں. دوسرا ایک اہم پوائنٹ جو یہاں پہ ہے وہ یہ کہ میڈیا اور سوشل میڈیا کا ایک تباہ کن رول، بالکل، جو ہمارے تہواروں کے حوالے سے یہ بہت اہم پوائنٹ ہے جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ ہمارے تہوار جو ہے نا ان میں معنوی پہلو بہت بڑا ہے. مثلا قربانی، ٹھیک ہے، قربانی کیا ہے؟ ابراہیم نبی اپنے بیٹے کو قربان کر رہے تھے. بالکل. خداوند تبارک و تعالیٰ نے وہاں پہ ان کی جگہ دمبا رکھ دیا. ٹھیک ہے، قربانی ابراہیم کی اطاعت کی وہ تصویر ہے جو خدا نے کہا قیامت تک اس کو جاری کر دیں. بالکل. ٹھیک ہے، ہم نے کیا کیا؟ ہم نے یہ کیا، ہم جب چھوٹے تھے ایک ڈرامہ آیا تھا بکرا قسطوں پہ، سب سے پہلا تھیٹر اسی پہ ہوا بکرا قسطوں پر، اور اس کے بعد جو ہے نا ایک کے بعد ایک. اچھا، رمضان کے اوپر کامیڈیز. ٹھیک ہے، یہ ایک بہت اہم پیغام ہے جو اس سوشل میڈیا اور بلتستان مومنٹ ٹی وی کے ذریعے سے ہم چاہیں گے لوگوں تک پہنچائیں. ہم نے رمضان کے تقدس کو پامال کیا، ہم نے عید الفطر کے تقدس کو پامال کیا، ہم نے ماہ ذی الحج کی اتنی بڑی عید الاضحیٰ
ٹھیک ہے. اتنی بالکل، بڑی اتنی عید بڑی کے عید ہے. تقدس کو ہم نے پامال کر دیا. ہم نے وہاں پہ قربانی اور ایثار اور اطاعت خداوندی کے تصور کو پامال کر کے ہم نے میڈیا میں کامیڈیز بنائی. بالکل آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی اور دین اور مذہب نے اپنے دین اور اپنے دینی تہواروں کا مذاق اڑایا ہو؟ ہاں بالکل آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا. ٹھیک ہے. آپ نے جب یہ کہا کہ رمضان پہ آپ نے کامیڈیز بنا دی, روزوں پہ آپ کامیڈیز بنا رہے ہیں, بالکل ٹھیک ہے, یہ کامیڈی کا موضوع نہیں ہے. یعنی ہم یہ بھول گئے ہیں کہ کامیڈی کا موضوع کون سا ہے اور سیریس موضوع کون سا ہے. بالکل ایک معنوی پہلو ہے. بالکل عید الفطر کو آپ جو ہیں کامیڈی بنا رہے ہیں. ٹھیک ہے. ہمارے میڈیا نے ہمارے ان تقدسات کو ایسے پامال کر دیا کہ ہماری ینگ جنریشن, ہماری نیو جنریشن, ہمارے بچے, ان تک یہ پہلو پہنچ ہی نہیں رہا بالکل کہ یہ جو مواقع ہیں ان کی اصل ڈیپتھ کیا تھی. بالکل ٹھیک ہے. ان کا مقصد کیا تھا. صرف بکرا ذبح کرنا نہیں, صرف بکرا ذبح کرنا نہیں تھا. بالکل یہ اطاعت الہی کا وہ لمحہ تھا جس کو خدا نے سیکیور کیا اور اللہ نے کہا اس کو سیو کرو اور کہا کہ اس کو تم جاری کر دو قیامت تک. بالکل لیکن ہم نے کیا کیا, کبھی بکرا قسطوں پر ہے, کبھی کیا ہے, کامیڈیز بنائی. اور بنانے کے بعد ہم نے اپنے گھروں میں بھی متاسفانہ انہی کامیڈیز کے اثر کو لے لیا اور قرآن کی اور حدیث کی اور حضرت ابراہیم کی سنت کے اس اثر کو چھوڑ دیا. بالکل جس کی وجہ سے یہ ہوا کہ آج تہوار رہ گئے لیکن روح تہوار ختم ہو گئے ہیں. بالکل. اس کے بجائے ہم اپنے یوتھ کو, اپنے نوجوانوں کو, اپنے بچوں کو اس عید کی جو ہے فضیلت, اہمیت, ان پر آپ سوشل میڈیا پہ پروگرامز کریں, سوشل میڈیا پہ اسپیچ وغیرہ کریں تاکہ ان کو بھی ان کی فضیلت اور اہمیت کے بارے میں ہمارے بچے جو ہے گھر میں زہرا باجی بات کر سکتے ہیں, گھروں میں بات کریں. بالکل یہ ہے کہ پیرنٹس بچوں کے ساتھ بات نہیں کرتے ٹاپکس پہ, موضوعات پہ. یہ ان کو بہت بتاتے اہم نہیں ہیں. مرحلہ ہے کہ یعنی اکثر یوتھ جو ہے ہمارے ساتھ بات جب کرتی کہتے ہیں ہمارے گھروں میں کبھی ان موضوعات پہ ڈسکشن نہیں ہوتی. بالکل بہت افسوس کے بعد, افسوس سے کہنا پڑتا ہے, معذرت کے ساتھ, بہت معذرت کے ساتھ, ہمارے گھروں میں گوسپس ہوتی ہیں, غیبتیں ہیں, بالکل حسد ہیں, پھوپھو کی بات, دیکھیے بہو کی بات, مامی کی بات, بھابھی کی بات, ادھر کی بات ادھر, ادھر کی بات ادھر, تمہارے چاچا نے کیا, تمہارے ماموں نے کیا. رشتہ داروں کے خلاف کاش ان بھڑکانا. سب موضوعات کو ہم ایک سائڈ پہ کر دیتے اور ان کی جگہ اپنے گھروں میں ان موضوعات کو زیر بحث لاتے. بالکل تو آپ یقین کریں آپ کو اپنے بچوں کی تربیت کے لیے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں تھی. بالکل. کسی بھی ڈے کو, کسی بھی دن کو منانے کے لیے کیوں مناتے ہیں, کس لیے مناتے ہیں, اس کی کیا اہمیت ہے, کس مقصد کے لیے کر رہے ہیں, یہ اگر ہم اپنے یوتھ کو, اپنے بچوں کو اپنے گھروں سے ہم سٹارٹ کریں تو بچے بھی ان سے استفادہ حاصل کر سکتے ہیں. اس کے علاوہ دیکھا جائے تو ابھی اتنا لگائے سے بلتی اردو بس مکس بس پروگرام کن بینیت جگہ جگہ کا قربانی فری پھک کنکھیوں سے غطانا ہر چوک چوک پہ نظر آ رہے ہیں, لیکن قیمت اتنے ہائی ہے کہ غریب بندہ کے مطلب پہنچ وہاں تک نہیں ہے. یہ بھی ایک اہم ہمارے لیے ایک اہم پوائنٹ ہے. آپ مناسب ریٹ رکھیں, قربانی کے لیے آپ لے کر آئے ہیں, تبارکات کے لیے آپ لے کر آئے ہیں, مناسب ریٹ رکھیں گے تو جو غریب غربا ہے وہ بھی اس چیز کو خرید کے قربانی کر سکتے ہیں. لیکن پیسے والے جو ہے وہ وہاں سے جانور خریدتے ہیں, قربانی کرتے ہیں, لیکن غریب کے بچے وہ دیکھتے رہ جاتے ہیں, اس سے ان کے دل میں حسرت رہ جاتی ہے, حسرت رہ جاتی ہے کہ کاش میں بھی قربانی کر سکتا یا میں بھی قربانی کر سکتی. تو ہم ان کے لیے بھی یہ کہنا چاہیں گے اپنے پروگرام کی وساطت سے کہ آپ لوگ جو ہے اتنے دور دراز سے قربانی کے لیے بکرے لے کر آئے ہیں, گائیں لے کر آئے ہیں, تو خدا کے لیے ان کے ریٹ جو اتنا ہائی نہ رکھیں کہ عید والے دن پھر آپ لوگ جو ہے ہاف ریٹ کر کے دے دیتے ہیں, پھر فائدہ نہیں ہے. بجائے جب ابھی آپ کے پاس اتنے لوگ آ رہے ہیں, قربانی کے بکرے خرید رہے ہیں, ربق کن لنیت, بانگ کن لنیت, پھک کن لنیت, تو اتی شزدہ ایدان سے ریٹ پوچھنچی مناسب یک سے ایدان سے من نہ رہنا, اتی شزدہ این 200 نگامی لگتھن گت اور گاما سی قربانی فری پھک کن لنت اور قربانی بد کی کھون پھوٹھوں اسنین کنیت پہ حسرت کن, کھون نامی اسنین کنیت پہ حسرت کن سا کھولا پھیوما نیانت. اور یقیناً ان کے ثواب میں آپ بھی بالکل دے ثواب انو ایدان سا شامل گوئن. بجائے ایدان سی یوت مطلب دون رین کن خنبل یک سے ہاسکیل زوخ سی کھیدگو پچے ایدان سی مناسب قیمہ دکھا, مناسب ریٹ دکھا, نتی شارگو تارگو غریب غربا کنی سا لگتھون گی کھون سا لین منگینو
کھوں پھپھوں سا خواہشات کن پورا گی کھوں سنگی تمنا کن سا پورا گی کھوں لسا ثواب چی تھپ تک کتنا لسا ثواب چی تھپ تک تو یونی امبو پروگرام پو چھن چیز کس کے رسونست تو محترمہ خواہر نجمہ کریمی فیق پل گندان سے اجد سری مزرت نام سنگتان سی پروگرام چلے دیکھس کات زنی آخر لان سے شخص دیکھا گاتی معاشرین گوین اتپی بود تھل کن پھبلین کن نیجونس نانگل زوق پیت پی فلوک بات لیخمو قیمتی پیرون معلومات کن کھرون سے یہاں سے دی پروگرام میرول تری گاتی معاشرینو گاتی علاقی شربالت ہن چکت محویش سنگائی سے اجد سری مزرت دیا ظاہری سا اجد سری مزرت کی بلتستان وومن ٹی وی دی پیش کو بکھا گاتی سنا بکھن کن پروگرام لتکھن کنی فریو سے لیخمو وقت نمزان تھے سے وقت نمزی مناسبہ دکھا پروگرام کن تھن چکت یہ دن گامی اجد سری مزرین چی یہاں رنچی گامی جولنا بلتستان وومن ٹی وی جولنا یہ دن گامال عید مبارک زرنچی ایسی پروگرامی تو یہ خزدمت خدا بندہ آئندہ سا امیدی سال پو بینو گدان لدی عیدی تھتکر گنگونا گدان یہاں تھک پیت پی گدان گامال نصیب سوشک آمین یجو خدای فغری